بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب بارات کو صرف یہ 3 کام کر لینا، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، جو چاہو گے وہ مل جائے گا۔ محترم ناظرین، شب بارات کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ یہ بہت فضیلت والی رات ہے۔ اس رات رزق، زندگی، موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ 3 ایسے عمل شیئر کروں گا جنہیں آپ نے شب بارات کی رات پڑھنا ہے۔ ان 3 اعمال کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت سارا سال آپ کو ایسے ایسے فوائد سے نواز دے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دوستو، اللہ رب العزت نے کچھ گھڑیاں، کچھ مقامات ایسے رکھے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی فریاد کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی فریاد کو شب بارات کی رات آپ نے یہ 3 دعائیں ضرور پڑھنی ہیں، یہ 3 عمل آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ ان اعمال کے علاوہ آپ نے نفلی عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جو بھی عمل آپ کرنا چاہیں آپ ضرور کریں، لیکن ان اعمال کے ساتھ ساتھ 3 ایسے عمل آپ کو بتاؤں گا جن کے کرنے سے اللہ رب العزت سارا سال اپنی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برساتا رہے گا۔ گھر سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر سے مہلک بیماریاں ختم ہو جائیں گی، گھر میں امن و امان ہوگا، پیار و محبت ہوگا، معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی، لوگ آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نواز دے گا۔ اب ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار آج اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ اذان مغرب کے بعد سے لے کر اذان فجر سے پہلے درمیانی وقت میں آپ نے یہ تینوں عمل، یہ تینوں دعائیں پڑھنی ہیں، جس سے پہلے آپ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ محترم ناظرین، درود ابراہیمی کی بڑی طاقت ہے۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے: حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ان کلمات کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ جو دوسری دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑے ہی مبارک کلمات ہیں، اور ان کلمات کو دعائے یونس اور آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا، اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا فرمائی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس دعا کو آپ نے صرف شب برات کی ہی رات پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، کسی مصیبت میں گرفتار ہوں، تو آپ ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ جب ان کلمات کو آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ پر آئی ہوئی مصیبت، آئی ہوئی پریشانی اسی وقت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل ہے سورہ اخلاص کا۔ اب سورہ اخلاص کی فضیلت اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ یہ ایسی مبارک صورت ہے جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، جس میں فرمایا گیا: اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے
اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے مقابلے کا ہے۔ آپ جب بار بار اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں، 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو پڑھ لیں اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعائیں مانگی، یا پروردگار تجھے تیرے حبیب کا واسطہ میری تمام پریشانیوں کو دور فرما، میری دعاؤں کو قبول فرما اور مجھ پر اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ اسی طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگنی ہے۔ ناظرین، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے، اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے آپ نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے۔ اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس رات آپ نے یہ تینوں عمل ضرور کرنے ہیں، اور ان اعمال کے ساتھ ساتھ آپ نے نفلی عبادات بھی کرنی ہے۔ نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، وظائف پڑھیں اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو پھر ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے بہترین فیصلے کرے گا۔ عمل کو آپ نے پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، تبھی آپ کو اس عمل کرنے کا فائدہ حاصل ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔